رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. آیت نمبر 26 تک سورہ بقرہ کی ہم پڑھ چکے تھے، جہاں پہ ہم نے اختتام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فاسقوں کی صفات بیان کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین، وہ جو. الذین کا مطلب ہم نے پڑھا تھا جو یا جس کا، اور جملے کی مناسبت سے جیسا بھی. ینقضون، وہ سب توڑتے ہیں. فعل کے شروع میں آپ دیکھیں کہ یا کی علامت آ گئی ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ اگر لفظ کے شروع میں، فعل کے شروع میں تا، الف، نون یا آ جائے تانی، تو یہ فعل مضارع کی علامت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی ٹرانسلیشن مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں اور فعل حال میں بھی کر سکتے ہیں. تا کا مطلب ہے تو، الف کا مطلب میں، نون کا مطلب ہم، اور یا کا مطلب وہ. اور یہاں پر استعمال ہوا ہے یا. ینقضون، وہ توڑتے ہیں، وہ سب توڑتے ہیں، مطلب آخر میں واو اور نون جمع کی علامت آئی ہے. ہم نے جمع کی علامت پڑھا تھا واو نون یا واو الف. ٹھیک ہے، اینا، اونا یا واو الف، یہ تینوں جمع کی علامتیں ہیں. نقض کہتے ہیں توڑنے کو. عہد اللہ، اللہ کا عہد. عہد ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، وعدے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں بھی یہ وعدے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. من بعدی، بعد اس کے. من کا مطلب ہے سے، من جانب، جیسے ہم نے اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں. بعد کا لفظ بھی اردو میں بھی آتا ہے، پہلے اور بعد. اسی طرح عربی میں بھی بعد کا مطلب بعد ہی ہے. میثاقی ہی، اس کے مضبوط ہونے کے. ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ کے آخر میں ہی، ہا، ہننا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے. تو اگر یہ علیحدہ سے آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا وہ، اور اگر یہ لفظ کے آخر میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے اس کے. وَيَقْطَعُونَ، واو کا مطلب ہے اور، جیسے کہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں زمین و آسماں، اور اردو میں بھی اس کا مطلب ہے اور عربی میں بھی اس کا مطلب ہے اور. یقطعون، وہ سب کاٹتے ہیں. یہاں پہ پھر سے ینقضون کی طرح دیکھیے شروع میں یا آ گیا ہے جو کہ فعل مضارع کی علامت ہے. اس میں ہم فعل حال میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور فعل مستقبل میں بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. یہ فعل مضارع کی علامت تانی میں سے ہے، یا جس کا مطلب ہے وہ، اور واو نون آخر میں جمع کی علامت ہے. قطع بھی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم قطع رحمی کہتے ہیں، قطع تعلقی کہتے ہیں، اور وہ کاٹتے ہیں. قطع کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، کاٹنا، اور عربی میں بھی اس کا مطلب ہے کاٹنا. ما، جو. ما کے ہم نے معنی پڑھا تھا کہ زیادہ تر اس کے معنی ہے نہیں یا جو. نہیں یا جو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھار بہت کم یہ تعجب کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ کیا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. ما، جو. امر اللہ، امر حکم دیا، اللہ نے. ہم نے پڑھا تھا کہ اگر فعل کے آگے جو اسم آ رہا ہے اس کے آخر میں پیش ہو تو وہی اس فعل کا فاعل ہوگا، اس فعل کو کرنے والا وہی ہوگا. امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا. اللہ نے، یعنی اللہ نے حکم دیا، بھی، اس کا. ان کا مطلب ہے کہ یوصلا، وہ جوڑا جائے. یوصلا میں پھر سے فعل کے شروع میں فعل مضارع کی علامت آ گئی ہے یا، جس کا مطلب ہے وہ. اور وصل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. وصل کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، جوڑنا. پہنچانا نہیں، جوڑنا. جیسے وصل کی رات استعمال ہوتا ہے اردو میں، ٹھیک ہے. وصال استعمال ہوتا ہے. تو اسی طرح عربی میں بھی اس کا مطلب ہے جوڑنا. وَيُفْسِدُونَ، واو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم ارض و سما کہتے ہیں، اور اردو میں بھی اس کا مطلب ہے اور عربی میں بھی اس کا مطلب ہے اور. یفسدون، وہ فساد کرتے ہیں. فساد سے ہے. فساد کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے یہی معنی ہوتے ہیں.
اور شروع میں اس کے فعل مضارع کی علامت آ گئی ہے یا، جس کا مطلب ہے وہ، اور اونا آخر میں جمع کی علامت ہے۔ یہ دیکھیں یہ ایک ہی طرح کا صیغہ، ینقضون ویقطعون یفسدون، ٹھیک ہے۔ فی الارض زمین میں، فی کا مطلب ہے میں، جیسے کہ ہم اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، فی کس، فی قیمت، فی الحال، تو اردو میں بھی فی کا مطلب ہے میں، اور عربی میں بھی فی کا مطلب ہے میں۔ ارض کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے زمین۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں۔ اولئک، تلک، ذالک ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا مطلب ہے یہ اسم اشارہ ہے، اور کبھی کبھی یہ دونوں اشارہ بعید اور اشارہ قریب دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہے یہ۔ اولئک، یہ، ہم وہ، الخاسرون وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اسم کے آخر میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا، ان کا، یا ان کی یا ان کے، اور اگر یہ اکیلا آ جائے ہوا، ہم، ہننا، ہما، تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں دیکھیں یہ اکیلا آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ۔ ہم نے پچھلے والے لیکچر میں پڑھا تھا کہ اگر ہم کے اگلے والے لفظ پر الف لام آ جائے، ویسے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ الف لام جو ہے وہ عام کو خاص کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہم کے بعد اگر الف لام آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ تاکید پیدا ہو جائے گی اس کلمے میں، تو ہم وہ الخاسرون وہی خسارہ پانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ال نے اس میں تاکید پیدا کر دی۔ خاسرون خسارہ، خسارہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نفع اور خسارہ، اور عربی میں بھی خسارہ خسارے کے معنوں میں بھی، نقصان کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اونا یہاں پر پھر سے جمع کی علامت آ گئی ہے۔ کیفا، کیفا کا مطلب ہوتا ہے کس طرح، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کیا کیفیت ہے اس کی، یعنی کہ اب وہ کس طرح کا ہے، کیا حال ہے۔ کیفا کس طرح، ٹھیک ہے۔ کیفیت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ اسی سے ہے۔ کیفا کس طرح، تکفرون تم کفر کرتے ہو۔ یہاں دیکھیں فعل مضارع کی علامت شروع میں تا آ گئی ہے، تانی میں سے، آپ نے اب تانی کو یاد رکھنا ہے، بہت بار یہ ریپیٹ ہو گیا۔ تا کی علامت آ گئی ہے، اس کا مطلب ہے تم، تکفرون کفر سے ہے، کفر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اونا آخر میں جمع کی علامت آ گئی ہے، اونا، اینا، اور واو الف ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جمع کی علامت ہے۔ کیفا کس طرح، تکفرون تم سب کفر کرتے ہو، تم سب انکار کرتے ہو۔ کفر کا لفظ عربک میں انکار کرنے کے بھی معنی میں آتا ہے، اور ایمان کا متضاد کفر بھی استعمال ہوتا ہے، تو ہم جملے کی مناسبت سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کیا لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ باللہ، باقی ہم نے 6 معنی پڑھے تھے، کے ساتھ، سے، کا، کی، کے، کو بدلے میں، اور یہاں یہ کا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ باللہ، اللہ کا، تم انکار کرتے ہو اللہ کا، اور وا کا اردو میں بھی مطلب اور ہے، اور عربی میں بھی اس کا مطلب ہے اور، تم، کانا یکونو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا مطلب ہے یہ ہونے کا اظہار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کانا ہو تم یا تھے تم، یہ جملے کی مناسبت سے اس کا ترجمہ ہوگا تم کا مطلب ہے تم، ٹھیک ہے۔ تم، حالانکہ تھے تم، امواتن مردہ، امواتن موت سے ہے، موت کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں موت کی جمع امواتن آیا ہے، تم مردے تھے۔ پس، فا کا معنی ہم نے پڑھا تھا پس یا پھر، احیاکم پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، احیا حیات سے ہے، حیات زندگی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کم کا مطلب ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں، تمہیں، تمہارا یا تمہارے، ٹھیک ہے۔ کما، کننا اگر اس کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہے تمہارا، تمہیں، یا ثم پھر، یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں۔ شروع میں دیکھیں فعل مضارع کی علامت آ گئی ہے یا، جس کا مطلب ہے کہ ہم اس کا ترجمہ مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں اور فعل حال میں بھی کر سکتے ہیں، یہاں پر مستقبل کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ میت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مرنے سے یہ لفظ، اور
عربک میں بھی اس کا یہی معنی ہے. کم پھر سے آ گیا جس کا مطلب ہے تمہیں. ٹھیک ہے. یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں. ثم کا مطلب ہے پھر. یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں. یہاں حی حیات سے ہے. حیات زندگی کہتے ہیں اور ممات موت کو کہتے ہیں. میت یہ سب لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. حیات زندگی سے. یحییکم یا پھر سے فعل مضارع کی علامت آ گئی جس کا مطلب ہے وہ. اور کم آخر میں اس کا مطلب ہے تمہیں. اور حی کا مطلب حیات سے زندگی وہ زندہ کرے گا تمہیں. ثم پھر الیہ. الا کا مطلب ہوتا ہے طرف. اور ہی ہم نے پڑھا تھا اگر یہ لفظ کے ساتھ ہی ہا ہننا ہما آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی اس کا اس کے. تو یہ ہے الیہ اس کی طرف. ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. اس میں دیکھیں تا فعل مضارع کی علامت آ گئی ہے جس کا مطلب ہے تم. اور آخر میں اونا جمع کی علامت ہے. اور رجوع جو ہے وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. رجوع کرنا کسی کی طرف پلٹ کر جانا. تو ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے.